حضرات ذوالفقار، اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محدثین نے اب ان کے سامنے یہ مختلف احادیث محدثین کے سامنے جن میں یہ مختلف طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر گھٹنے پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں تھے، تو محدثین نے ان تمام احادیث کو پیش نظر رکھ کر محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بیٹھنے کا طریقہ یہ بیان کیا کہ جب انسان نماز میں بیٹھے تو وہ اپنا جو ہتھیلی ہے وہ اس کی ران پر ہو اور اس کی جو انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں کے قریب ہوں، جیسے کہ آپ کو یہ تصویر میں بھی دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہتھیلیاں کیا ہیں وہ ران پر ہیں اور جو انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں کے قریب ہیں یا گھٹنوں کے اوپر ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار، یہ طریقہ محدثین نے ان تمام احادیث کو پیش نظر رکھ کے بیان کیا ہے۔ حضرات ذوالفقار، اگر مثال دیتا ہوں میں آپ کو اس بات کو، اگر آپ توجہ سے سنیں، اس بات کو سمجھیں، آپ کو بھی احادیث سے استدلال کا محدثین کا جو فہم ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہاتھ رکھنے کا جو طریقہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ طریقے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر نے جو بیان کیا، اس سے بھی بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ طریقے ہیں، اور وائل بن حجر نے بھی جو بیان کیا، اس سے بھی بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ طریقے ہیں۔ لیکن حضرات ذوالفقار، یہ سب ایک ہی طریقے ہیں جس پر محدثین نے باقاعدہ تفصیلی کلام کیا ہے، اور انہوں نے اس پر بتایا ہے کہ بھئی یہ ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہتھیلیاں کس پر ہوں، وہ رانوں پر ہوں، اور جو انگلیاں ہیں وہ گھٹنوں کے قریب ہوں یا گھٹنوں پر ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرات ذوالفقار، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی میں عبداللہ بن عمر کی حدیث پر عمل کر لیتا ہوں، میں دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھوں گا، رانوں کو وہ نکال دیتا ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھیں، اور اگر ہاتھ وہ گھٹنوں پر ہی رکھتا ہے تو یہ یاد رکھیں ہاتھ کو گھٹنے پر رکھنے کا طریقہ رکوع کے اندر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رکوع میں گھٹنے پر رکھتے تھے، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، جب بندہ بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کی حالت میں ویسے ہاتھ نہیں رکھے جا سکتے، ویسے ہاتھ رکھنا جیسے ہاتھ رکوع میں رکھے جاتے ہیں، اگر ویسی ہاتھ بندہ بیٹھ جب جاتا ہے نماز کے اندر اس طرح وہ ہاتھ رکھے تو ایک بہت ہی مشکل طریقہ ہے۔ تو حضرات ذوالفقار، احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ران پر بھی ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگلیاں وہ گھٹنوں پر بھی ہوتی تھی۔ یہی محدثین نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں حضرات ذوالفقار آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھی مطلب جیسے کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اردو کتابوں سے جو استفادہ کرتے ہیں، اور اردو کتابوں میں جیسے حدیث لکھی ہوتی ہے وہ اس حدیث کو سن لیتے ہیں، اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار، یہ دیکھیں، آپ کے سامنے میں نے ہاتھ رکھنے کے جو طریقہ بیان کیا ہے، 6 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان 6 حدیثوں کو اگر آپ موازنہ کریں، اس کو آپ بار بار سنیں، مسلم شریف لے آئیں، سنن نسائی شریف لے آئیں، اردو میں مل جاتی ہے، اور انہی احادیث کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو 6 الگ طریقے معلوم ہوں گے، 6 طریقے الگ پتہ چلے گا کہ بھئی کبھی ہاتھ ران پر ہے، کبھی ہاتھ گھٹنوں پر ہے، کبھی ایک ہاتھ ران پر ہے اور دوسرا ہاتھ گھٹنوں پر ہے، انگلیاں گھٹنوں پر ہیں اور پھر ہاتھ ران پر ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ ہر چیز کو، ہر بندہ وہ احادیث کو سمجھ سکے، احادیث کو وہ جان سکے یا احادیث سے وہ حکم نکال سکے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ کام ہوتا ہے علماء کا، محدثین کا، اور اصل میں یہ کام ہوتا ہے محدثین کا، فقہاء کا، اور انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ اب انہوں نے، ہمارے محدثین نے اس پر تفصیلی کلام کیا۔ ابھی میں محدثین کی جو عبارتیں ہیں، فقہاء کی جو عبارتیں ہیں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنے کے بارے میں، گھٹنوں پر رکھنے کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، اگر آپ اردو کتاب لے آئیں، مسلم شریف بھی اور سنن نسائی شریف بھی، تو یہ 6 احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آپ ان 6 احادیث کو صرف یہی طریقہ کہ ہاتھ وہ جو رکھتے تھے رانوں پر یا گھٹنوں پر، ایک صفحے پر لکھ لیں یا ایک بورڈ کے اوپر لکھ لیں، تو آپ کو یہ 6 الگ طریقے معلوم ہوں گے۔ اور اب کوئی بندہ کہ جی میں ایک حدیث پر عمل کر لیتا ہوں، اس پر میں عمل کر لیتا ہوں، تو باقی حدیثوں کو وہ نظر انداز کر دے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہے جی میں 2 حدیثوں پر عمل کر دوں، باقی 4 حدیثوں کو نظر انداز کر دے گا، یعنی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے میں دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھ لیتا ہوں، تو ظاہری بات ہے اب رانوں پر ہاتھ نہیں آئیں گے، یعنی جس طرح گھٹنے پر ہاتھ رکوع کے اندر رکھے جاتے ہیں، یا وہ کہتا ہے میں دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیتا ہوں، اب ظاہری بات ہے انگلیاں گھٹنے پر نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے ہمارے جو یہ اب احادیث یہ بتاتی ہیں، 6 کی 6 احادیث کے ہاتھ گھٹنے پر بھی ہوتا، ہاتھ رسول اللہ کے رانوں پر بھی ہوتے تھے اور انگلیاں گھٹنوں پر بھی ہوتی تھیں۔
تو اس لیے محدثین جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، فقہاء جو اس حدیث کی پرکھ کو رکھتے ہیں، جو حدیث کے ضعف، حدیث کی علتوں کو پہچانتے ہیں اور راویوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ایک وقت میں ایک جگہ بیان ہو رہی ہے اور یہی حدیث دوسرے وقت میں اسی راوی نے دوسری جگہ بھی بیان کی ہے، وہ تمام ہمارے فقہاء اور محدثین ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنی کتابوں کے اندر یہ سارے فیصلے کر دی ہوتے ہیں کہ بھئی اس حدیث پر کیسے عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے باقی حدیثوں کو بھی پیش نظر رکھ کے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں اصل میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا حضرات ذوالفقار کہ ان احادیث کو جو ہوتا ہے، تمام مکاتب فکر کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو احادیث ہوتی ہیں یہ محدثین فقہاء کی جو آراء ہے ان کو پیش نظر رکھ کے سمجھی جاتی ہیں۔ اور اگر آج کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ان 6 حدیثوں، جیسے میں نے بھی یہ ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان 6 حدیثوں کو وہ رکھ لے اپنے سامنے اور وہ کہے کہ میں ان فقہاء اور محدثین کے علاوہ اپنے ایک طریقے بیان کروں گا اور اس پر میں عمل کروں گا، تو ظاہری بات ہے حضرات ذوالفقار وہ ان 6 کی 6 حدیثوں پر عمل نہیں کر پائے گا، اور ان میں وہ جب عمل نہیں کر پائے گا تو وہ خطا کرے گا اور غلطی کھائے گا۔ ایک حدیث پر عمل کرے گا، باقی حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے محدثین فقہاء وہ کیا کرتے ہیں، ساری حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر وہ پھر احادیث کا حکم بیان کرتے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ جو علماء ہوتے ہیں، جو علماء جیسے کہ علماء آج کے دور کے جو علماء ہوتے ہیں وہ ناقل ہوتے ہیں، وہ کوئی فتویٰ بھی جو دیتے ہیں وہ نقل کرتے ہیں، وہ ناقل ہوتے ہیں، یا جو جیسے میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں تو میں ناقل ہوں، جو لکھا ہوا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ناقل ہوتے ہیں۔ تو جو ناقل ہوتے ہیں وہ کیا، اور ہر بندہ اچھے طریقے سے نقل کر پائے یہ ضروری نہیں ہوتا، اور خصوصاً جو غیر علماء ہیں وہ تو نقل کر ہی نہیں پاتے، وہ تو اردو ترجمہ ہوتا ہے وہ آگے جا کے وہ بیان کر دیتے ہیں اردو ترجمے کو، اور وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ مثال تو حضرات ذوالفقار جو احادیث میں اصل میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو احادیث کا معنی ہوتا ہے وہ ہمارے فقہاء محدثین جو ہوتے ہیں وہ تمام احادیث کو پیش نظر رکھ کے وہ حدیث کے معنی کو واضح کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا اگر آپ اردو کتاب لے آئیں اور نسائی شریف بھی اور مسلم شریف بھی، اور پھر اس کو آپ یہ ان 6 کی 6 حدیثوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ 6 کی 6 حدیثیں ایک الگ 6 حالتیں بیان کر دے گی۔ 6 حالتیں، آپ کوئی شخص کہے جی میں ایک حدیث پر عمل کرتا ہوں تو وہ باقی حدیثوں پر عمل نہیں کر پائے گا، باقی تو اس لیے جو فقہاء اور محدثین ہوتے ہیں ان تمام احادیث کو پیش نظر رکھ کے وہ احکام بیان کرتے ہیں۔ حضرات ذوالفقار اب جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ رانوں پر اور گھٹنے پر رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ حضرات ذوالفقار اگر ہم اپنے فقہاء اور محدثین کو دیکھتے تو انہوں نے